مجھ کملی والا آویگا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج مانگ لو جو کچھ منگنا ہے بھائی حال آج مانگ لو جو کچھ منگنا ہے وہ ساڑھے کملی والے نے تو نگنا جے انہیں رہ جانا جنہیں سگنا جے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سلامتی قرآن پاک سے کیا جاتا ہے. میں ملتمس ہوں جناب عمران قادری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں. محمد عمران لطیف قادری صاحب. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. محمد عمران قادری صاحب سے گزارش ہے وہ حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. محمد عمران قادری صاحب. میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری
सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह। रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना। अब आप हबीबना सल्ले खिलाया हो गया दूरानेरा रब्बा लख लख शुक्र तेरा रब्बा हलीमा वल्ले खुशियां तू टोरियां खुशियां तू टोरियां खुशियां तू टोरियां हाँ रब्बा हलीमा वल्ले खुशियां तू टोरियां खुशियां तू टोरियां
خوشیاں تو ڈوریاں اما حلیمہ دیوے سونے دلوریاں سونے دلوریاں سونے دلوریاں جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جھولے دی ڈوریاں 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 جھولے دی ڈوریاں 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 سانو آسر ہے میٹھے مدنی دا ساڈے حالت کرم ہزار جسم ابو بکر عمر عثمان علی ساڈے حامی چار یار جسم روز محشر کو ڈاڈھی گرمی ہوشی چلو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی سن وجد صدقے کل کائنات بنیے وجد صدقے ایسا سارے کھانے پیتے ہاں اس سونے دے لب مبارک ہی لسن سارے بیڑے پار کی سن اما حلیمہ دے سونے بلوریاں سونے بلوریاں سونے بلوریاں اما حلیمہ دے سونے بلوریاں سونے بلوریاں سونے بلوریاں جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جھولے دی ڈوریاں 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 جھولے دی ڈوریاں 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 پورا نے جشن منائے آقا دے سر گائے پورا نے جشن منائے سونے دے سر گائے پورا نے جشن منائے پورا نے جشن منائے آقا دے سر گائے سونا پورا کے چڑھیا لال سی جبرائیل نے پھڑیا ہویاں دے گلاں اتار نال گوڑیاں ہویاں دے گلاں اتار نال گوڑیاں رب نال کہہ دیا ہویاں دے گلاں اتار نال گوڑیاں ہویاں دے گلاں اتار نال گوڑیاں رب نال گوڑیاں اما حلیمہ دے سونے دلوریاں سونے دلوریاں سونے دلوریاں جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جھولے دی ڈوریاں 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 جھولے دی ڈوریاں 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 وہ سارا سارا جنگلوں میں صحراؤں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی جابوں سے بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیتی تھی اما حلیمہ دے سونے بلوریاں سونے بلوریاں سونے بلوریاں اما حلیمہ دے سونے بلوریاں سونے بلوریاں سونے بلوریاں جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جبرائیل پھڑ کے بیٹھا جھولے دی ڈوریاں 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 جھولے دی ڈوریاں 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 پیدا دے گلشنیاں دا کھیڑا گے مسکلت پیدا دے گلشنیاں دا کھیڑا گے مسکلت ہر پاسے چانن ہو گئے چانن ہو گئے چانن ہو گئے ہر پاسے چانن ہو گئے ہر
पास जाने हो गए रब की कसम तो जग अंदर हर पास जाने हो गए शाला हुसैन दिया दिल पे गोलियां शाला हुसैन दिया जीवन पे गोलियां शाला हुसैन दिया दिल पे गोलियां शाला हुसैन दिया जीवन पे गोलियां अम्मा हलीमा दे सोने गुलोरियां सोने गुलोरियां सोने गुलोरियां के बरैला पढ़ के बैठा के बरैला पढ़ के बैठा झूले दी डोरियां 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 झूले दी डोरियां डोरियां नाल देओ बुलबुला थक उमर दियाने उन हरनिया दी उम्र हो चुकी ते पानी शेर दी जूजो कभी दियाने फुल बिक्र दा जनाब हसीन होवे कदी कली दी रीस नहीं कर सकदा कोई जिन्ना भी सखीए सोने दी यारो कली दी रीस नहीं कर सकदा लख पेश वदा इब्लीस आवे यार वली दी रीस नहीं कर सकदा वो नासर मेरे हुजूर दा एक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकदा दर मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पासे रहमत वसदी हाथ बन के बहारा खलियां सारे जग तो मदीना सोना सोने दिया सोनिया गलियां ने हर पासे रहमत वसदी हर एक दी जुबान ते सल्ले अला सरकार दा दर सुभान अल्लाह हर एक दी जुबान ते सल्ले अला सरकार दा दर सुभान अल्लाह इस दर तो फैज़ उठाए ने कुल नबियां ते कुल वलियां ने हर पासे रहमत वसदी कोई दूरी महक फज़ावां दी कई किस्मत जाब
हवावां दी कोई तूनी महक फज़ावां दी कई किस्मत जाग हवावां दी इंज लगदा धूड़ मदीने दी जिवें सिर विच पा लईयां कलियां ने हर पासे रहमत वसदी पई आके धड़कन सीने दी चुमदा रो खाक मदीने दी पई आके धड़कन सीने दी चुमदा रो खाक मदीने दी इस कर्मा वाली धरती ते लाया सरकार ने तलियां ने नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे तहकीक, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। नियत दा बेड़ा पार होवे भावें दुख दर्द हजार होवे नियत दा बेड़ा पार होवे भावें दुख दर्द हजार होवे जदों कमली वाला याद साढ़े सिर तो बलावा कलियां ने हर पास रहमत वसदी कोई रोको यार ज़हूरी नू दावा ना करे मोहब्बत दा कोई रोको यार ज़हूरी नू दावा ना करे मोहब्बत दा इस मौके पैने विच पै के भुल जानियां भलियां भलियां ने हर पास रहमत वसदी हद बन के बहाना कलियां ने सर जग तो मदीना सोना सोने दिया सोनिया गलियां हश्र में खुद को जो देखूंगा तो किधर जाऊंगा हश्र में खुद को जो देखूंगा तो किधर जाऊंगा आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा
जाऊंगा इतना मानो सो आका मैं तेरे कदमों से इतना मानो सो आका मैं तेरे कदमों से तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा आपने घर ना संभाला तो बिखर जाऊंगा मेरी हर आस की डोरी दरियाली से जुड़ी मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी दरे पंजतन से जुड़ी बेखतर हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा बेखतर हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा आपने घर ना संभाला तो बिखर जाऊंगा आदत नात बहाना है तेरी बातचीत का आदत नात बहाना तेरी बातचीत का तेरी बातचीत का नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा इस बढ़कर नहीं एजाज कोई और ज़िया इस बढ़कर नहीं एजाज कोई और ज़िया कोई और ज़िया के लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा आपने घर
ना संभाला तो बिखर जाओ। फिर भी लाजवाब आप हैं, बोलो ना, फिर भी लाजवाब आप हैं, सफा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं, बोलो ना, फिर भी लाजवाब आप हैं। गुल की पंखड़ी ने ये कहा, गुल की पंखड़ी ने ये कहा, मेरा तो शबाब आप है, फिर भी लाजवाब आप है, बोलो ना, फिर भी लाजवाब आप है। मैंने बोलना, आपने जवाब देना है। सफा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं, बोलो ना, फिर भी लाजवाब आप हैं। हो न जो गरूब हाकिम, हो न जो गरूब हाकिम, साफ़ताब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। हो न जो गरूब हाकिम, हो न जो गरूब हाकिम, साफ़ताब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं, सरतपा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं, बोलो ना, फिर भी लाजवाब। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सदीक, ऐ सहाबा, मेरी हकीकत को मां सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता, और खुदा की हकीकत को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और अब अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम को 70,000 पर्दों में छुपाकर दुनिया में भेजा। कितने हजार पर्दे? 70,000 पर्दे। इसलिए कहा सरदामा पर्दों में है, क्या है? फिर भी उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। भाई इमरान फिल्मी साहब, सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था, सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था, कौनैन सजाए खालिक ने, आखिर महबूब ने आना था, सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था। अफलाक पे चिलमर तारों की, गुलशन में है शान बहारों की,
अफलाक पे चिलमय तारों की गुलशन में है शान बहारों की नबियों को बुलाना महफिल में मकसद मिलाद मनाना था नबियों को बुलाना महफिल में मकसद मिलाद मनाना था सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था दोज़ख को बुझाया खालिक ने दोज़ख को बुझाया खालिक ने जन्नत को सजाया खालिक ने हर चीज़ सजा दी खालिक ने जिस रात हुजूर ने आना था हर चीज़ सजा दी खालिक ने जिस रात हुजूर ने आना था सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था ये काम था घर वालों का ये काम था घर वालों का घर वाले ही कर सकते थे करबल में बेटे भेज दिए करबल में बेटे भेज दिए जिस वक्त इस्लाम बचाना था सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था कौनैन सजाए खालिक ने कौनैन सजाए खालिक ने आखिर महबूब ने आना था सरकार की आमद से पहले कि जिसकी तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलाल पाक के तक़द्दुस यकम रबीउल अव्वल से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह ताला 30 रबीउल अव्वल तक मुसलसल महफिल मुनक़िद की जा रही है। आप सब जानते हैं कि हम इंसान हैं, बशर हैं, गुनाहगार लोग हैं। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो गुनाह नहीं करते, वो मुसलसल ये काम करते हैं, वो करते ही जा रहे हैं। उनको छुट्टी नहीं। मगर जिंदगी में जब से अल्लाह पाक ने मखलूक को बनाया है, इंसान को बनाया है, कारी साहब जिंदगी में फरिश्तों को 2 छुट्टियां हुई। कितनी छुट्टियां आई हैं आपने सुनी है? वो तो छुट्टी करते नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी छुट्टियां आई हैं? 2। कब? एक जब हुजूर पाक का मिलाद था, मिलाद में क्या किया?
کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ خبردار کسی کے گھر میں بیٹی نہیں بھیجنی. وہ پورے سال میں اللہ پاک نے بیٹے کو تقسیم کیا. وہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا اسرائیل خبردار آج کسی کی جان نہیں نکالنی. مجھے چھٹی ہے، مجھے چھٹی ہے کہ جس روز میرا محبوب آیا پوری کائنات میں کسی گھر میں سوگ دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ پاک نے چھٹی دے دی. حالانکہ ہر لمحہ موت ہوتی ہے. اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، کوئی کہیں. مگر اب جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے اسرائیل تجھے چھٹی ہے. آج رات تجھے کسی کو موت نہیں دینی. کس لیے؟ کہ آج رات ہر گھر میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں. پھر مکے میں کیا کیا؟ مکے کا رواج تھا جب بچی پیدا ہوتی تھی منہ بگڑ جاتے تھے. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہر گھر میں بچے پیدا ہوں گے تو میں کسی گھر میں سو دیکھنا. ایک تو چھٹی وہ ہوئی، ایک دوسری چھٹی کب ہوئی؟ جب مصطفیٰ کی دنیا میں تشریف لائے تو میلاد مصطفیٰ ادھر تھا، آمد مصطفیٰ ادھر تھی. جب شب معراج اوپر گئے تو آمد مصطفیٰ آسمان کی طرف تھی. یا رب العالمین، یہ جو زمین کی مخلوق ہے یہ آمد مصطفیٰ کے ڈنگ کے بجائے، آمد رسول کے ڈنگ کے بجائے مولا ہم تو آسمان پر ہم تو رہ گئے. ایک موقع ہمیں بھی دے دے کہ جشن آمد رسول میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا کہ میرے فرشتوں چلو ٹھیک ہے، میرا محبوب تو کہتا بھی نہیں ہے رب ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، مولا تیرا جلوہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے فرمایا لن ترانی، تو میرا جلوہ کر. میرے یار نے تو نہیں کہنا. چلو تم کہتی ہو کہ دعا کرتے ہو کہ مولا کیا جشن آمد رسول ہم بھی منانا چاہتے ہیں، تو چلو میں خود ہی یار کو بلا لیتا ہوں. وہ ادھر آئے تو جشن آمد رسول ادھر ہوگی، اوپر جائے تو جشن آمد رسول اوپر ہوگی. اسرائیل چھوڑ دو کام، سارے فرشتے کام چھوڑ دو، آج آسمان پر آ جاؤ. کیوں؟ جشن آمد رسول ہونے والی ہے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر ہر نبی کو کھڑا کر دیا کہ کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی میرا محبوب اندر آئے آپ نے کیا کہنا ہے؟ اہلا و سہلا مرحبا. کیا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. اب سارے فرشتے آسمان پر کیا کر رہے ہیں؟ آمد رسول کر رہے ہیں. ربیع الاول ہو تو آمد رسول ادھر، اوپر جائے تو آمد رسول اوپر. سارے فرشتے، سارے نبی اقصا پہ کھڑے ہو کر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تصور میں پوچھتے ہیں اے روح انبیاء اقصا پہ کیا کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جشن آمد رسول ہونے والی ہے. جشن آمد رسول ہونے والی ہے. نہ فرشتے بچے جشن آمد رسول سے، نہ مخلوق بچی جشن آمد رسول سے، نہ زمینی لوگ نہ آسمانی مخلوق، کوئی بھی اس بات سے نہیں بچا. اللہ کی بارگاہ میں پوچھنے کے مولا دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے کیا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. نبی بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. مولا تو رہ گیا، تو ہی بتا دے کہ تو کیا کرتا ہے. کیا لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے کیا کہ جب معراج تھی تو میں عرش پر کھڑے ہو کر عرش پر اپنے شان کے مطابق کس کا انتظار کر رہا تھا؟ جبریل کبھی اقسام، میرے محبوب کبھی اقسام جا رہے تھے، کبھی پہلے پر دوسرے پر تھے. جبریل منتہا پر تو کھڑا ہو جا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ جس نے اب تو پیچھے ہٹ جا، میرا محبوب اوپر آ رہا ہے نا. آمد رسول میں کر رہا ہوں. محبوب کو اوپر لے جایا، اللہ پاک نے لے گیا. اب مجھے بتاؤ، نہ زمین اس سے بچی، نہ فرشتے سے، نہ انبیاء علیہ السلام اس سے، نہ اللہ ہی اس سے بچا. یا تو اس زمین کو چھوڑ دو یا آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ. اگر اس چیز کی انکاری ہو، اگر اس چیز کی انکاری ہو
تو اللہ کی زمین کو چھاڑ دو, اللہ کے اسمان سے دور چلے جاؤ, یا دور چلے جاؤ یا مانو کہ جس نے آمد رسول جس نے آمد رسول. یہ ہم منہاج القرآن والے ہیں, کیا بانٹتے ہیں؟ علم کی خیرات بانٹتے ہیں, علم کی خیرات بانٹتے ہیں. پرسوں رات کو جب پروگرام ہوا تھا ادھر بھائی عثمان کے گھر میں, رحیل بھائی نے کل مجھے ایک سوال بتایا ہے کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ دف بجانا حرام ہے یا حلال, جائز ہے یا ناجائز. مفتی صاحب نے فرمایا کہ دف بجانا حرام ہے, دف بجانا ناجائز ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے جواب دینا ہے. یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر, حدیث مبارکہ کے اندر جو شریعت میں جو چیزیں منع ہیں وہ کیٹیگریکلی بتا دی ہے کہ یہ منع ہے. جو چیز منع ہے وہ بتا دی کہ یہ منع ہے. میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں, شراب حلال ہے یا حرام؟ آپ کیسے کہتے ہیں حرام؟ کیوں؟ قرآن پاک نے حرام کہا. قرآن پاک نے جوا حلال ہے کہ حرام؟ حرام. کیوں؟ قرآن پاک میں کہہ دیا. مردار جس چیز پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے, حلال ہے کہ حرام؟ کیوں؟ خون حلال ہے کہ حرام؟ کیوں؟ قرآن پاک میں. اب بتاؤ دف بجانا حلال ہے کہ حرام؟ دف بجانا حلال ہے کہ حرام؟ بتاؤ. کہیں منع ہے؟ کہیں منع نہیں جی, وہ بچیوں نے بچائی تھی, بچیاں نابالغ تھی, بچیوں نے بچائی تھی, اس لیے وہ حرام ہے. یہ ہمارا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا ہے, سب سے چھوٹا بیٹا یہی ہے. بیٹا اگر کھبے ہاتھ نال پانی پیے علی بھائی منع کرو گے؟ کیوں بھائی بچے نابالغ چھاڑ دو, نہ منع کرو. اگر چھوٹا بچہ نابالغ بچہ کھبے ہاتھ نال روٹی کھائے تو منع کریں گے؟ کریں گے. کیوں؟ کہ بچہ یار نام ہے میرا پتر کھبے ہاتھ نہ کھا. ہم منع کریں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو, یہ منع ہے, ایسا سے کھانا منع ہے, کھبے ہاتھ سے پانی پینا منع ہے. ہم اپنے بچوں کو منع کریں کہ نہ کر. کیوں؟ کہ آقا کریم نے اس ہاتھ سے کھایا تھا, لہذا اس ہاتھ سے نہ کھا, منع ہے. اب دیکھیے ہم منع کرتے, جو نبی دنیا میں دین پھیلانے آئے تھے, ہمیں سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے, جب ان کے سامنے دف بج رہی تھی انہوں نے منع نہیں کیا. دین کو تم زیادہ جانتے ہو, یہ میرا محبوب زیادہ جانتا ہے. جس ہستی پر اللہ پاک نے شریعت نازل کرنی تھی وہ دین کے زیادہ علم رکھتی ہیں یا مفتی صاحب علم رکھتے ہیں. جب حضور پاک نے منع نہیں کیا, چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ حضور پاک نے منع نہیں کیا. بنو نجار جو قبیلہ تھا, اس قبیلے کی بچیوں نے دف کے ساتھ نعتیں پڑھی تھی, ان کے والدین بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے محلے والے بزرگ آدمی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اس شہر کے بزرگ آدمی بھی تشریف فرما تھے, یا انہیں کسی نے منع نہیں کیا؟ نہ کسی صحابی نے منع کیا, نہ ان کے ابا نے منع کیا, نہ چچا نے منع کیا, نہ حضور پاک نے منع کیا. تو ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ منع کرتے پھرتی ہیں. یہ مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے, صحابہ کرام کی مخالفت ہو رہی ہے. میں نے کیا عرض کیا کہ ہم یہاں آئے اور روزانہ محفلیں کر رہے ہیں, کس کو راضی کرنے کے لیے؟ تو ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ بندے بے شک 2 ہوں یا 200 ہوں یا 2000 ہوں, ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہم تو مجھے کچھ غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ, مجھے کچھ غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ. میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا, میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. دنیا ساری جو مرضی کہتی پھرے, اس کی پرواہ نہ کرو, پرواہ اس کی کرو کہ میرا محبوب کیا کہتا ہے. انہوں نے بچانا ہے, انہوں نے قبر میں ہمیں سکون دینا ہے, انہوں نے حشر میں ہمیں ہماری شفاعت کرنی ہے. اگر ان کی مخالفت کر لی تو ریل بھی کہاں جائیں گے؟ اور جگہ ہے.
اب دیکھیے آخری بات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ چڑھتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے اسٹارٹ میں کیا کہا تھا کہ ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اب کیا کہہ رہا ہوں، جب یہ مہینہ چڑھے ان کی ڈیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیسے زیادہ ہوتی ہے؟ پچھلے دنوں میں غالباً سوموار تھا، پیر تھا، جب جب پیر تھا یا ربیع الاول سے لے کر آج تک فرشتوں کو ہم گھر گھر میں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ پاک بھیج رہا ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جن کو کہتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا کہ جاؤ دنیا میں گھومو پھرو، دیکھو جہاں ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس گیٹ پر گیٹ کیپر بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بن کر کھڑے ہو جاؤ؟ یہ میری طرف سے پین لے لو، قلم لے لو اور رجسٹر لے لو، چاندی کا اور سونے کا، کھڑے ہو جاؤ، جو بندہ اندر آتا ہے اس کا نام لکھو۔ کبھی آپ کے گھر کے سامنے گیٹ کیپر بن کر کھڑا ہو گیا، منشی بن کر کھڑا ہو گیا، آج بھائی خالد کے گھر کے سامنے جو فرشتے ہیں وہ کھڑے ہیں، ہر جو بھی اوپر جاتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، سلطان ولد فلاں، راشد ولد نذیر احمد، ہر بندے کا نام لکھ کر وردیت لکھ کر جب ہم یہاں سے اٹھیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ مولا آج کی رات یہ بندے تھے جو تیرا ذکر کر رہے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ راشد بھی آیا ہے، عمران بھی آیا ہے، خالد بھی آیا ہے، علی بھی آیا ہے، مرد صاحب بھی آئے ہیں، منظر بھی آیا ہے، انس بھی آیا ہے، عبد الرحمان بھی آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے، اور اس سے قبل حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے کہ روزانہ یہ بندے ہیں، میرے امتی ہیں جو میری بارگاہ میں روزانہ ان کا سلام آتا ہے، روزانہ ان کا سلام آتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ہم کس کے بچے کی خوشی منا رہے ہیں؟ جو سیدہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا، جو عبداللہ کا چاند ہے، آمنہ کا لال ہے، ہمیں دیکھ کر سیدہ آمنہ کتنی خوش ہوتی ہوں گی، میرے محبوب کی اماں جان خوش ہوتی ہوں گی کہ میرے بیٹے کا جشن منا رہے ہیں، ان کے والد محترم خوش ہوتی ہوں گے کہ یہ میرے محبوب کی امتی ہیں، میرے نبی کے امتی ہیں، میرے بیٹے کے امتی ہیں، دیکھو بیٹا ہمارا ہے، خوشیاں یہ منا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خوش ہوتی ہوں گی کہ میرے بابا کے آنے پر یہ میرے محبوب کے امتی، میرے بابا کے امتی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک وقت تو بھی آنا ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، وہاں کچہری لگی ہوگی، اللہ پاک وہاں صدر ہوگا اور میرا محبوب وہاں وزیر بن کر ہماری سفارش کر رہے ہوں گے، وہاں سیدہ کائنات بھی تشریف فرما ہوگی، صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدہ آمنہ بھی ہوں گی، سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے۔ وہ جب ہم کو تپیں گے، جب ہم کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ گھر گھر میں جا کر میرے محبوب کے نعتیں پڑھتے تھے۔ اگر ہم سیدہ کائنات حسنین کریمین نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے ایک بار کہہ دیا کہ بابا جی میرے نواسو ان کو چھوڑ دو، یہ تو بھائی نعتیں پڑھنے والے ہیں، یہ تو نعتیں سننے والے ہیں، یہ تو نعتیں منعقد کرنے والے ہیں۔ سیدہ کائنات نے کیا کہ کہہ دیا بابا یہ تو وہی لوگ نہیں ہیں ہاں جو آپ کی نعتیں پڑھتے تھے۔ اگر ایک بار کہہ دیا تو کہاں جانا ہے؟ ہم تو ایک بار کہنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ مولا بس ایک بار ان کی زبان سے کہلا دے، کیا ان کو معاف کر دو، ہمارا ملک بن جائے۔ ہم نہ پیسے کے طلبگار، نہ شہرت کے طلبگار، نہ پروٹوکول کے طلبگار، نہ ہم زیادہ مجمع کے طلبگار، اگر ایک بندہ بھی محفل میں ہو اور قبول ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کی خاطر ہم مرے جاتے ہیں، نہ دنیا کی طلب، نہ ہمیں شہرت کی طلب، نہ کسی پروٹوکول کی طلب، فقط ایک طلب ہے کہ یا رسول اللہ جب قبر میں اتارے جائیں فرشتے ہم سے سوالات کریں کہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ہم بعد میں بولیں
आप पहले फरमा दे फरिश्तों पीछे हट जाओ, इनसे ना पूछो कि ये मेरे बारे क्या करते थे, मुझसे पूछो ये तो हर साल महफिल मुनक्कद किया करते, ये तो हर साल महफिल में आया करते थे, ये तो हर साल मेरे महबूब का जश्न मनाया करते थे। जाओ क़यामत तक के लिए सुकून की नींद सो जाओ। आसमान से कुछ घर वालों ने मुझे कफन पहनाया होगा, मेरा बेटा अनस है, इसने कफन पहनाया होगा, आप दोस्तों ने मेरा जनाजा पढ़ा होगा, मुझे कब्र में उतारा होगा। अल्लाह पाक ने क्या कहना है कि बोला फरिश्तों कफन जन्नत से ले जाओ। परवरदिगार उसके बेटे ने कफन पहनाया तो है, उसने पहनाया है ना। अब प्रोटोकॉल मैं देना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल जन्नत से बिस्तरा लाया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा, ठीक है। फिर जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, फिर क़यामत तक के लिए वहाँ हसीन नज़ारे होंगे, वहाँ हसीन नज़ारे होंगे। जब आप गुजरेंगे कब्रिस्तान में से, मेरी कब्र देख कर आप कहेंगे कि ये वही बंदा लेटा होगा, तो बच्चों को बुलाकर, हमारे ही बच्चों को बुलाकर, जब से सदियाँ बीत गई, नौजवान लड़के थे, जब से अल्लाह पाक ने इस लाइन में लगाया हुआ है, अब तो 54-52 साल उम्र हो गई है। आप बच्चों को बुलाकर हुजूर पाक के साथ कनेक्शन जुड़वा रहे, मौला के कनेक्शन जुड़वा रहे, क्या वो उससे कनेक्शन जोड़, उसके महबूब से कनेक्शन जोड़ रहे। ये कनेक्शन हो जाए नशर हमारे काम आएगा। तो माँ अलैना मिल गया सब्ज़ गुंबद की शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सुहानी ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सारत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ला इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज़ाना हो कबूल।